اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھالذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو جو ان میں سے ان کو اپنا دوست بناتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے، جنہوں نے ان کو اپنا دوست بنایا وہ انہی میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو بھی ان کو اپنا دوست بناتا ہے، ان کے طور طریقے کو اپناتا ہے، ان کے رنگ ڈھنگ کو اپناتا ہے، ان کے عقیدے کو اپناتا ہے، ان کے رسم و رواج کو اپناتا ہے، اور ان کے عید اور تہوار کے اندر جو طور طریقے کیے جاتے ہیں، جو سیلیبریشن کی جاتی ہے، اس میں شریک ہوتا ہے، اس میں ساتھ دیتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پیش رہتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے بھی، جس شخص نے بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، ان کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی جنت میں رفاقت چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! مانگا تو کیا مانگا؟ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم آپ کے یہاں خدمت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ایسے ہی جنت میں ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی چیز مانگی؟ کہا تو نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، تو ایک کام کر۔ کام کیا کر؟ تو کثرت سجود کے ذریعے میری مدد فرما، زیادہ سے زیادہ سجدے کر۔ یاد رکھیے، یہ ہے نبی سے محبت کا انداز کہ ہم نے نبی سے کیسے محبت کی ہے۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کی رفاقت چاہیں جنت میں بھی۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی رفاقت ملے؟ ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم نبی کی رفاقت چاہیں، اور دوسری طرف ہمارے اعمال یہ ہیں کہ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں، چاہے ہمارا عید یا تہوار خوشی کا موقع ہو، سیلیبریشن کا موقع ہو، یا پھر ہمارے یہاں غم کا موقع ہو۔ ہر موقع میں ہمارے یہاں ایک رسم و رواج کی قطار لگی ہوئی ہے، ایک فہرست بنی ہوئی ہے، اور ہر قسم کی رسم و رواج ہمارے ہر موقع میں غیروں کے مانند کیے جاتے ہیں، غیر مسلموں کے اور مشرکوں کے اور اہل کتاب کے مانند کیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ہم مسلمان اس قدر آگے ان رسم و رواج میں نکل چکے ہیں کہ یہود بھی دیکھ کر شرمانے لگے کہ یہ ہیں مسلمان۔ بعض رسم و رواج ہمارے یہاں اس قدر پروان چڑھے ہیں۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو بجائے اس کے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتے، ہم نے اپنی زندگی کا ہر طور طریقہ، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، زندگی میں جینے کا سلیقہ ہو، عادات ہو، اخلاق ہو، یا پہننے یا ہیئر اسٹائل ہو، یا اس قسم کی کتنی بھی چیزیں ہوں، چہرے کا نقش و نگار ہو، کسی بھی قسم کے معاملے میں دیکھ لیجئے، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بات، ہماری زندگی کی خوشی، ہماری زندگی کا غم، ہر موقع میں ہم نے جو ہے غیروں کی مشابہت اختیار کی ہے، اور ہر موقع میں ہم نے یہود و نصارہ اور مشرکین کی مشابہت اختیار کی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انہی میں سے ہے جس نے جس کی مشابہت اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا انہی میں سے ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو نبی کی کوئی طور طریقہ پسند نہیں آتا، زبانی طور پہ ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمارا عمل جو ہے
نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی جب نکاح کا موقع ہوتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کس قدر کی خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ابھی ایک موقع آ رہا ہے، آج 31 دسمبر ہے، آج کی رات اور کل کی صبح، ابھی 2-3 دن تک کس قدر سے بے حیائی اور بے شرمی اور کس قدر کی سیلیبریشن کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم سب اس سے آگاہ ہیں۔ اور ہمارے نوجوان بھائی جو مسلمان ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ غیروں کی سیلیبریشن میں شامل ہوں گے اور حد درجے کی بے حیائی اور بے شرمی کے ہر حدوں کو یہ پار کریں گے۔ اس سلسلے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ غنیمت کہتے ہیں جنگ کے موقع پر جب کفار سے جنگ ہو رہی ہو اور کفار پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں، جب میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں تو جو میدان میں مال رہتا ہے اس مال کو لینے کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی آتے تھے۔ مال غنیمت ہے وہ، یعنی جو حصول کا مال ہے اس کو جلدی حاصل کیا جائے، جو نفع بخش مال ہے، نفع بخش مال کی حرص کرنا، تو غنیمت کے مال کو جلدی سے حاصل کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو غنیمت جانو، اس سے نفع حاصل کرو۔ کس کو؟ 5 چیزوں سے پہلے۔ سب سے پہلی چیز ہے بڑھاپے کو جوانی سے پہلے، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ جو جوانی ہے بڑی قیمتی ہے، اس سے پہلے اپنے بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت جانو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، محتاجگی سے پہلے غنائیت کو غنیمت جانو، اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اس میں 5 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 7846 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں زندگی کے 4 احوال، 4 حالات پر اللہ کے نبی نے روشنی ڈالی: جوانی، صحت، غنا یعنی کہ مالداری اور فراغت، اس کی طرف خصوصی توجہ دلایا اور فرمایا آخر میں کہ ساری زندگی کو موت کے مقابلے میں غنیمت جان لو۔ جس طرح جوانی کے بعد بڑھاپے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور صحت کے بعد بیماری سے واسطہ پڑتا ہے، امیری کے بعد فقیری اور فراغت کے بعد مصروفیت گھیرتی ہے، اسی طرح انسان کو دنیاوی حیات کے بعد موت بھی آتی ہے، موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنی اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ موت ایک ایسا راز ہے جو سب کو معلوم ہے کہ آنی ہے، اور راز یہ ہے کہ کب آنی ہے نہیں معلوم۔ سب کو معلوم ہے آنی ہے، اور کب آنی ہے یہ نہیں معلوم۔ لہٰذا ہر لمحے کو غنیمت جان لو کہ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہماری موت کا ہو۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تا 19 ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آپ کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھیں، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی کا کام آگے نہیں کر سکے، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ اپنے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس وقت کو کام میں لگا لیں، اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں لگا لیں، اور آگے کے لیے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے ہم کیا کریں؟ کچھ توشہ، کچھ سامان تیار کر لیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ ایک سلف صالحین کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ لوگ موت سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟
موت سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے مرنا ہے لیکن پھر بھی اس سے بھاگتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ بات یاد کریے اور یہاں سے لے کر اٹھیے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لیے لوگ نفرت کرتے ہیں کہ موت کی بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اس نے اجاڑ دیا، اور موت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو وہ آباد کر رہے ہیں، تو آباد کی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر برباد کی ہوئی زندگی میں جانا ناپسند کرتے ہیں، اس وجہ سے موت کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے، مومن کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی موت سے نفرت نہیں کرتا، موت سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ آباد کی ہوئی زندگی کا منتظر رہتا ہے کہ کب میں اس زندگی میں پہنچوں گا جس زندگی کو میں نے آباد کیا ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو وہ جیل سمجھتا ہے، قید خانہ سمجھتا ہے، اور اس کے اندر ہر کام میں کراہیت اور دکھ اور تکلیف سہتا ہے، لہٰذا اس زندگی سے اس کو کوئی امید نہیں ہوتی، اس زندگی کو آباد کرنے کی فکر میں نہیں رہتا، لہٰذا وہ اس زندگی کا منتظر ہوتا ہے جس زندگی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، جس زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس زندگی کو دی گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو آخری زندگی ہمیں ملنے والی ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ 20-25 سال کی زندگی کو سکسیس کرنے کے لیے، 25-30 سال تو ایسے ہی نکل جاتے ہیں، اور آگے کی 20-25 سال کی زندگی کو سکسیس کرنے کے لیے کتنی محنت اور جد و جہد ہم کرتے ہیں، اور وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس زندگی کے لیے کیا توشہ اور کیا سامان تیار کر رکھا ہے، ہم نے اللہ کی فرما برداری کی یا نہیں کی۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ نے سماعت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آخر میں ہے آخرت کی فکر جس کے پاس ہوگی وہ عمل کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ آج ہم عمل میں پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں آخرت پہ یقین پختہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں آخرت پہ یقین پختہ ہوتا تو ہم عمل کے اندر پیچھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا جیسے کہ تم مسافر ہو اور راستہ چلنے والے ہو۔ تو راستہ چلنے والا مسافر جس طرح سے اپنی سفر کو طے کرتا ہے، تم دنیا میں ایسی زندگی بسر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر میں نہ رہو، اور صبح وقت کر لو تو شام کے انتظار میں نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ لہٰذا ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہر موقع میں ہم خوشی کا موقع تلاش کرتے ہیں، کب کوئی بہانہ ملے، چاہے وہ غیروں کی خوشی کا موقع کیوں نہ ہو، ہم وہ بھی نہیں چھوڑتے۔ جبکہ ہمارے لیے تو اللہ کے نبی نے صرف 2 خوشی کے موقع دیے ہیں، 2 عیدیں ہیں، وہی خوشی کا موقع ہے، اور اس میں بھی ہمیں اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ خوشی میں مومن خوشی میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور غم میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، کسی حال میں وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ مسلموں کے عقائد، جشن اور تہوار اور طور طریقوں میں ہم مبتلا ہیں، اسی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ امت میں گروہ بندی کا غالب سبب کفار کی خفیہ چالیں ہیں۔ چنانچہ جس کسی گروہ نے امت سے راہ افتراق اختیار کی، اس میں غیر مسلموں کی جماعت کا ہاتھ ضرور رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے ہیں، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کو اختیار کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوست کو، اپنے پارٹی کو، اپنے باس کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے تاجر کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ کسی دھرم کا، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، جب بھی اس کو تہوار کا موقع آتا ہے،
اس کی خوشی کا موقع آتا ہے، کسی قسم کی سیلیبریشن کا موقع آتا ہے، تو ہم اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے تہوار میں، اس کی عیدوں میں، اس کی سیلیبریشن کے فنکشن میں شریک ہوتے ہیں، اور ہر بے حیائی اور بے شرمی اور ہر قسم کی محرمات کا ارتکاب کرتے، اور ہر حدوں کو جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے طے کیا اس کو توڑنے میں ذرہ برابر بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کیا، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے وہ خوش ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نہ تو دنیا بنتی ہے اور نہ ہی آخرت بنے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ان کو کبھی راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کو اختیار نہ کر لو، اسلام کو چھوڑ کر مرتد نہ ہو جاؤ۔ آخر میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے، اے ایمان والو تم دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ تم اپنا دوست، دلی دوست، رازدار جو ہے ایک ایمان والے کا ایمان والا ہی ہو سکتا ہے، غیر ایمان والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کبھی بھی ایک ایمان والے کو ہی اپنا رازدار بناؤ، اپنا دوست بناؤ، غیر ایمان والوں کو اپنا رازدار اور اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں، ہم نے اپنے ایمان والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، اور جو غیر ایمان والے ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ عین اپوزٹ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے بھائی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، لیکن اپنے غیروں کو، ان کافروں کو اور مشرکوں کو رازدار بنا لیا، نیتاؤں کو رازدار بنا لیا۔ اپنے قوم کی بات نیتاؤں سے جا کے کہتے ہیں، پولیس سے جا کے کہتے ہیں، معاشرے کی بات جا کر ان کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ایمان کی حیثیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دلی دوست ان کو نہ بناؤ۔ دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ تم اگر ان کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہیں یہ ختم کرنے میں، تمہیں مٹانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ اٹھاؤ، تم تکلیف اٹھاؤ، اور ان کی عدالت تو خود ان کی زبان سے، ان کی عداوت، ان کی دشمنی تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اور بھی بہت زیادہ ہے۔ جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اور زبان سے وہ بول رہے ہیں ابھی کم ہے، جو ان کے سینوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر کھول کھول کر بیان کیا، تم ان کو کبھی بھی اپنا نہیں سمجھنا، یہ کبھی تمہارے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کو نہ اختیار کر لو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کو دشمن بنا لیا ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کو دوست مان لیا اور دوست بنا لیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، وہ چاہتے نہیں کہ تم کبھی بھی آگے بڑھ سکو، کسی بھی میدان میں تم آگے بڑھو، نہ ایجوکیشن میں، نہ تجارت میں، نہ کسی اور معاملے میں، کبھی یہ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دینے والے۔ جب بھی تمہاری قوم آگے بڑھے گی یہ دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، یہ تو بعد میں دیوار بنتے ہیں۔ میرا اپنا دوست، میرا اپنا بھائی، میرا اپنا ایمان والا ساتھی پہلے دیوار اور ٹانگ کھینچنے میں لگا رہتا ہے۔ اری بات سے بجائے اس کے کہ وہ اس کا ساتھ دیتا اور اس کے اس دکھ تکلیف میں اور اس کے اس کامیابی میں اس کا شریک رہتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ٹانگ کھچائی میں پہلے رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، یہ عمل تمہیں جو ہے برباد کر دے گا، تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اور آج امت دیکھیے ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے جس کو دوست بنانا تھا اس کو تو چھوڑ دیا، جس کو دشمن بنانا تھا اس کے پیچھے چاپلوسی کرنے لگے، اس کے پیچھے جو ہے جی حضوری کرنے لگے، ان کے پیچھے لگ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج امت ذلت اٹھا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، ان کا ساتھ دو گے، ان کی بات مانو گے، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، تمہیں اسلام سے پھیر دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، آج امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی ہیں؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو اپنے گھر میں نہیں لے گئے، آپ ٹی وی گھر میں لے گئے، آپ بیٹیوں کو موبائل دیے، آپ نے دنیا کی ایجوکیشن دی، لیکن نہیں دیا تو صرف اسلام اور دین نہیں سکھایا، آپ نے اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں بتائی، آپ نے اللہ اس کے رسول کی تعظیم کرنا، احترام کرنا نہیں سکھایا، آپ نے اسلام کی قدر و قیمت نہیں سکھائی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر یہ ان کی بات آپ مانیں گے تو یہ آپ کو ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج نقصان اٹھا رہے ہیں؟ نہیں اٹھا رہے ہیں، امت نقصان اٹھا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ نے خود پہلے ہی بتا دی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے، ان کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ تمہیں کیا کریں گے؟ مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ آج ارتداد کا اس قدر زور چل رہا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے معاشرے کی وہ پاکیزہ بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کو آپ نے دین سکھایا ہی نہیں، ہم لوگوں نے ان کو دین نہیں سکھایا، ہم نے ان کو دین نہیں دیا، اللہ اس کے رسول کی تعظیم نہیں سکھائی، دین کی اہمیت نہیں بتائی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے ہر چیز کیا، ان کی خوشی کا ہر خیال کیا، ان کے لیے کپڑے مہیا کیے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کیا، لیکن ان کو نہیں سکھایا، تو یہ نہیں سکھایا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت کیسے کرنی ہے، ہمیں اسلام سے محبت کیسے کرنی ہے، اسلام ہمیں کیا دیا ہے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، ہم نے اس کی قدر و قیمت نہیں سکھائی، ہم نے اس کو نہیں بتایا۔ تو آج یہ ہوا کہ وہی اسلام کی بیٹیاں اسلام کو داغدار کر رہی ہیں، اسلام کے نام پر تھوک رہی ہیں مسلمانوں کو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ نتیجہ ہے ہمارے اس غفلت کا، اور غیر مسلموں سے اور غیر لوگوں کے ساتھ میل جول اور میل ملاپ کرنے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن کے نام پر کہیں بھی ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، ایجوکیشن کے نام پر کہیں بھی کالجز میں بھیج دیتے ہیں، ایجوکیشن کے نام پر کہیں بھی اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ بے فکر ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو ایجوکیشن نہیں دینا چاہیے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی کڑی نگاہ ضروری ہے، کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کی بیٹیوں کے بارے میں، ہمارے بیٹوں کے بارے میں، ہمارے بچوں کے بارے میں، ہماری بیوی کے بارے میں، ہمارے گھر کے بارے میں اللہ کے یہاں ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو۔ اگر ہم نے اس آیت پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ نتیجہ اور یہ ذلت کی دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ ہم نے ہر چیز کا انتظام کیا، اگر نہیں کیا ہے تو دین نہیں سکھایا۔ آج دیکھ لیجئے نتیجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے بچوں کو قرآن کے حروف ادا کرنے نہیں آتے، ہا اور ہا میں فرق کرنا نہیں آتا، قاف اور کاف کا فرق نہیں بتاتے، الحمد کی جگہ الحمد پڑھتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا، رب العالمین کی جگہ رب العالمین پڑھ لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کو اتنی سی فرق نہیں معلوم ہے کہ قرآن کے اندر جو اس کے الفاظ ہیں وہ صحیح طور پہ ادا کرنے نہیں آتے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے لیے فیس لگا رہے ہیں، اور اس کے لیے کتنی جد و جہد رہے، اللہ اکبر۔ ہم تو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ لوگ، ایک مائیں صبح اٹھتی ہیں اور ناشتہ بناتی ہیں اور اس کے لیے تیاریاں کرتی ہیں، اس کو اسکولوں بھیجتی ہیں، اس کے ٹیوشن کرواتی ہیں، بیٹھ کے اس کو ٹائم دیتی ہیں، ہر محنت ہر جد و جہد اس کے لیے کرتی ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ کامیابی نہیں ملی تو دنیا اور آخرت سب برباد ہو جائے گی۔ لیکن دین کا معاملہ کیا ہے؟ دین کا معاملہ یہ ہے کہ آدھا ایک گھنٹہ کے لیے مولوی صاحب کے یہاں پڑھنے نہیں بھیجتے لوگ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ صحیح عالم کو تجویز کریں، اچھے قاری کو تجویز کریں، اور اچھی تنخواہ دے کر اس کو اچھی ایجوکیشن اسلام کی کرائیں۔ آپ صرف قرآن نہ پڑھائیں، آپ کہیں کہ دین کی وہ تربیت دیجئے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، آپ دین کی وہ تربیت دیجئے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ ایسے ہمارے بچوں کی تربیت کیجئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اور اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ایسی تربیت کی آج ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ بات بہت کڑوی لگ رہی ہے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو صرف جیسے تیسے ختم کروانا جان لیا۔ میرا بچہ قرآن ختم کر لیا، پورا اسلام جان گیا، پورا اسلام
جان گیا، اب اس کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سی پڑھائی ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ماں باپ کی اس کے بچوں کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، یہ میری قوم، یہ میری قوم، یہ میری امت، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے قرآن کو انہیں پس پشت ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہر چیز میں یہ آگے بڑھے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو صرف اسلام اور قرآن کی صحیح تعلیم اس نے نہیں دی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آج جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنی بھی قسم کی پریشانیاں اور ذلت ہے، اس کی وجہ صرف دین کو چھوڑ دینا اور اسلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو تو مسلمانوں کو اپنا دوست بنانے اور غیر مسلموں کے ساتھ رازداری نہ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یقیناً ہم خطا کار سیاہکار ہیں یا رب العالمین، لیکن تو بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین۔ آج ہم فتنے اور ذلت کے شکار ہیں، یا رب العالمین اس فتنے سے اور ذلت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو عذاب جہنم سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ہم سب کو عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو جنت میں تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ ہماری اس دعا کو تو اپنے فضل، اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔